سبحان اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور نہیں ہے، نہیں ہے، اب کمی کا تصور نہیں ہے، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور نہیں ہے، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی ہم نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، کہ ان کے دربار سے جب بھی ہم نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میری، سبحان اللہ، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور نہیں ہے، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور حشر کے روز جب میرے آقا کا، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، کہ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے، اب کمی کا تصور نہیں ہے، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور نہیں ہے، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کیا کہا؟ اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام کل ادب، اسلام پورے کا پورا ادب ہے، بے شک، کیا ہے؟ ادب ہے، اسلام کے اندر ادب ہے،
اسلام میں جو بندہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ادب والا، ادب انسان کو بلند کرتا ہے، ادب انسان کو عزت عطا کرتا ہے، ادب انسان کو شان عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا ادب اس چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ادب یہ ہے کہ جو ان کے احکام ہیں ان کو مانا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ادب کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے ہمیں حکم دیا وہ کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ادب۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو ادب کے ساتھ چوما جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے، ہے نا۔ کعبے کا ادب یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیر نہ کیے جائیں۔ اس طریقے سے ہر چیز کا ادب ہے، ہر چیز کا رب نے ادب رکھا ہے۔ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ ان سے تیز آواز میں گفتگو نہ کی جائے، ان کے ساتھ سخت لہجہ استعمال نہ کیا جائے۔ بڑوں کا ادب یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ چھوٹوں کے ساتھ ادب یہ ہے کہ ان پر شفقت کی جائے۔ تو اسلام کے اندر ہر چیز کا ادب ہمیں اسلام سکھاتا ہے، بے شک ہر چیز کا سکھاتا ہے۔ اور ادب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ حضرت امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور بڑے امام گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ہلیۃ الاولیاء فی طبقات الاصفیاء۔ اس کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کی عمر 200 سال ہوئی۔ کتنی؟ 200 سال اس کی عمر ہوئی، اور پورا علاقہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ہر گناہ اس نے کیا، ہر خطائیں اس نے کی۔ جب وہ مر گیا نا تو اس گناہ گار کو لوگوں نے اٹھا کے گورے پہ جا کے پھینک دیا۔ کوئی کفن دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو اٹھا کے گورے کے گھر پہ جا کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں بستی میں جاؤ نا، وہاں پر جو گورے کا ڈھیر ہے وہاں پر میرا محبوب بندہ ہے، لگا کے غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس کو گناہوں کے سبب اس کو پھینک دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا ادب کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو، اور جا کے اس کو غسل کفن دو اور دفناؤ جا کے۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے نا تو دیکھا تو آپ نے اپنی بارگاہ میں عرض کی مولا اس آدمی کے بارے میں تو پورا علاقہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ گار 200 سال کا پاپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، کہا کہ موسیٰ زمانے والے سچ کہتے ہیں، زمانے والے سچ کہتے ہیں، یہ واقعی 200 سال کا گناہ گار ہے، لیکن سنو اس کی ایک ادا ہمیں بڑی پسند آئی۔ سبحان اللہ۔ ایک ادا بہت پسند آئی۔ بے شک۔ مولا کیا؟ کہا کہ جب یہ تم پر نازل ہوئی کتاب توریت کو پڑھتا تھا نا تو توریت کو کھولتا نظرات اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کی نظر میرے حبیب کے نام پر پڑتی تو یہ اٹھا کے اپنے ہونٹوں کو محبت سے چوم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوم لیا کرتا تھا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اے موسیٰ مجھے اپنے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو بخش کے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ ادب انسان کو بلند کرتا ہے، بے شک ادب انسان کو نجات دلاتا ہے۔ سرکار کا جب نام آتا ہے تو ہم اور آپ ادب ہی میں تو سرکار کا نام چنتے ہیں، بے شک۔ جب بنی اسرائیل قوم کا 200 سال کا گناہ گار میرے مصطفیٰ کے نام کو چومنے کے سبب سے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم تو نبی کی امتی ہیں، بے شک ہم تو مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم تو محبوب خدا کے غلام ہیں۔ جب موسیٰ کا امتی مصطفیٰ کا نام چومنے سے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر کربلا مجھے کہنے دیا جائے جب موسیٰ کا امتی جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا امتی بھی جائے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ ادب والا، بے شک ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے اسی چیز کو فرمایا سورہ فتح کے اندر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر عزت، تعظیم، توقیر میرے مصطفیٰ کا کرو، اس کے بعد اللہ کی عبادت یعنی پاکی بولو صبح شام، ہے نا۔ تو اللہ نے بھی حکم اپنے محبوب کی
تعظیم کا دیا ہے، عزت کا تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہے، 40 سال مدینہ شریف میں رہے، کیسا 40 آپ کا انتقال بھی مدینہ شریف میں ہوا، جنت البقیع شریف میں آپ کا مزار ہے، 40 سال کی عمر آپ نے مدینہ شریف میں گزاری، لیکن 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ نے مدینہ شریف میں یعنی جہاں رہتے تھے وہاں نہ پیشاب کیا نہ ہی پخانہ کیا۔ جب بھی آپ کو حاجت آتی تو آپ مدینے کی جو حدود ہیں ان حدودوں سے باہر نکل کے جایا کرتے اور قضائے حاجت کیا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے مالک کیا بات ہے، تم رہتے یہاں ہو، کھاتے یہاں ہو، پیتے یہاں ہو، لیکن قضائے حاجت کرنے کے لیے شہر مدینہ سے باہر جاتے ہو؟ حضرت امام مالک نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ دیار حبیب ہے، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا شہر ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے شہر میں پیشاب پخانہ کروں۔ تو ادب دیکھیں، مصطفیٰ کے شہر کا اتنا ادب ہے تو سنو مصطفیٰ کا ادب اتنا ہو۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے جن لوگوں کو روشن کیا وہ صحابہ اکرام ہیں۔ سرکار سے نور پایا، صحابہ نے روشن ہوئے، صحابہ سے روشن ہوئے تابعین، صحابہ نے روشن کیا تابعین کو، تابعین نے روشن کیا تبع تابعین کو، تبع تابعین نے روشن کیا اولیاء کاملین کو، اور پھر اس طریقے سے نسلن بعد نسلن ہوتے ہوئے ہم لوگ روشن ہوئے۔ لہذا ہر اعتبار سے دیکھو تو اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، بے شک، چاہے وہ جگہ کا ہو، چاہے وہ مقام کا ہو، چاہے وہ ذات کا ہو، چاہے وہ کتاب کا ہو، ہر چیز کا اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ اور جب بندہ ادب والا ہوتا ہے تو کسی نے کہا تھا کہ بے ادب کو تو خدا ہی جانے، ادب والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک، بے ادب کو تو خدا ہی جانے، ادب والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ادب جو ہے نا انسان کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہوئے اور بادشاہ اسلام بھی ہوئے، ہے نا۔ ہندوستان پر آپ نے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے آئے، آپ غزنی سے آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر قرآن شریف رکھا ہوا تھا آرام کے لیے۔ آپ نے اس قرآن شریف کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کے رکھ دیا، اس نیت سے کہ دل میں خیال آیا کہ محمود تو یہاں سوئے گا، پیر پھیلائے گا اور یہاں پہ رب کی کتاب رکھی ہے، یہ ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لہذا قرآن شریف کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ حضرت محمود غزنوی نے قرآن شریف اٹھایا، دوسرے کمرے میں رکھا، آگے دیتے ہی تھے پھر دل میں خیال آیا اے محمود یہ تیری بات عقل سے پرے ہے کہ تو نے اپنے آرام کی خاطر قرآن کی جگہ بدل دی، چاہیے تو یہ تھا کہ تو اپنی جگہ کو بدل دیتا، قرآن اپنی جگہ پہ ہی رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گئے فوراً اٹھنے کے بعد گئے قرآن شریف کو اٹھا کے لے کر آیا اور جہاں رکھا تھا وہیں رکھا اور اپنے آرام کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب دوسرے کمرے میں گئے اس کے بعد زندگی گزرتی گئی، جب انتقال ہوا تو کسی نیک نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ محمود اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور مجھے بخشا جو ہے وہ اس لیے بخشا ہے کہ میں نے قرآن کا ادب کیا، قرآن کا ادب کیا تو اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو دیکھیں سرکار کا ادب کریں، صحابہ، تابعین، اولیاء، ہے نا، اللہ کی کتاب کا ادب کریں، اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام کا ادب کیسے کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے اور مکہ سے جاسوسی کرنے کے لیے عربہ بن مسعود کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اور ان کے دین کو کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے دشمن شروع سے رہے، بے شک، آج بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ہم سے جدا ہے، کچھ وہ ہیں جو ہمارا ہی لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ یعنی کہنا چاہیے کہ بھیڑ کی ریبڑ میں بھیڑیا بھیڑ کی کھال پہن کے آ گیا ہے۔ اب یہ ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ بھیڑ ہے یا بھیڑیا ہے۔ اس کے لیے پہچاننے کے لیے ہمیں عشق مصطفیٰ کے سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگانا ہوگا۔ جب سرکار کی عشق کا سرما ہماری آنکھوں میں ہوگا تو پھر ہم پہچانیں گے کہ میرے مصطفیٰ کا سامنے والا ادب کرنے والا ہے یا بے ادب ہے۔ اگر ادب کرنے والا ہے تو پھر یہ ہمارا ہی ہے، اور اگر بے ادب ہے تو پھر یہ بہروپیہ ہے، بے شک، حق، یہ بہروپیہ ہے۔ لہذا حضرت صحابہ کرام بیٹھے تھے، سرکار وضو فرما رہے تھے، سرکار وضو کریں، پانی منہ میں لیں، کلی کریں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ پانی لیں اور لینے کے بعد اپنے چہرے پہ ملیں، سینے پہ ملیں، جس کو پانی نہیں مل پائے وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنے پیشانی اور اپنے چہرے اور سینے پہ ملیں۔ عربہ بن مسعود چھپ کے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے
کہ دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کیسے پیش آ رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب مکہ گئے تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے عرب کے کفار مشرکین، اے سرداران عرب سنو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی، بڑے بڑے راجاؤں کے پاس گیا، لیکن وہ تعظیم اور وہ توقیر اور وہ ادب جو مصطفیٰ کے ماننے والے ان کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک اپنے منہ سے جدا کرتے ہیں، ان کے ماننے والے اس تھوک کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، جب وہ پانی پلٹتے ہیں تو پانی کو اپنی پیشانیوں پہ ملتے ہیں. لہذا تم جس محمد کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم ان کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو ان کے جسم سے لگنے والے پانی اور تھوک کا اتنا ادب کرتے ہیں تو وہ ان کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوں گے. حضرت عروہ بن مسعود جب آئے تھے تو مشرک تھے، کفار کفر پر تھے، لیکن جب سرکار کے صحابہ کی یہ ادا دیکھی محبت کی تو پھر ایمان دل میں اترا، کفر ٹوٹا، شرک ٹوٹا ہے، ایمان کا نور جب سینے میں اترا تو حضرت عروہ بن مسعود بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مشرف با اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو ادب جو ہے انسان کو عروج دیتا ہے. کفر شرک یہ خسارہ ہے نا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا. ایمان انسان کو پار کرانے والا، یعنی جنت میں داخل کرنے والا ہے. تو ادب کی وجہ سے عروہ بن مسعود جہنم سے نکل کے ایمان میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ادب کی وجہ سے. ادب دیکھیں ادب کتنا ہے. آج ہم لوگ ادب نہیں کرتے، حقیقت بات ہے. نہ ہم مسجدوں کا ادب کرتے، نہ ہم قرآن کا ادب کرتے، نہ ہم اذان کا ادب کرتے، نہ ہم نماز کا ادب کرتے، نہ ہم ماں باپ کا ادب کرتے، ہے نا، نہ ہم بڑوں کا ادب کرتے، نہ ہم چھوٹوں کا ادب کرتے، نہ ہم خانہ کعبہ کا ادب کرتے، نہ اللہ کا ادب کرتے، نہ رسول اللہ کا ادب کرتے. یہ بات حقیقت ہے. حضرت زبیدہ خاتون جن کو کہا جاتا ہے، یہ بغداد کے حاکم ان کی اہلیہ محترمہ ہے اور نیک سیرت خاتون، بادشاہ کی بیوی ہے حضرت زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ. آپ کو پیاس لگی، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ خادمہ پانی لے کر آؤ. خادمہ پانی لے کر آئی. حضرت زبیدہ نے اپنے ہاتھ میں جیسے ہی پانی لیا سے اذان ہونے لگی. کیا ہونے لگی؟ اذان ہونے لگی. پانی کا پیالہ اٹھا کے رکھ دیا اور جب پوری اذان ہو گئی اس کے بعد اٹھا کے پانی پیا. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا، خواب میں پوچھا کہ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. پوچھا کیوں؟ کہ میں نے اذان کا ادب کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے بخش دیا. اعمال تو اور بھی تھے، نیکیاں اور بھی تھیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں. بے شک جب پسند آتی ہیں تو اللہ اسی کے سبب کو بخش دیتا ہے نا. حضرت زبیدہ کو بخش دیا. کس لیے؟ کہ پانی نہ پیا، اس لیے کہ اذان ہو رہی تھی. اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ اگر گانے بج رہے ہیں تو بجی رہے ہیں. بات صحیح ہے نا. ٹی ویاں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے تو لیا جا رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں تو بکی جا رہی ہیں. ادب ختم ہو گیا. نمازیں ہو رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈھول تاشے، شادیاں ہوتی ہیں. ہماری مسجدوں سے اعلان کیا ایسا، میاں بند کر لو، نماز ہو رہی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو چکا، اذان نماز کے وقت جو ہے نا لوگ بجانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ادب سے دور ہوئے، اور جب ادب سے بندہ دور ہوتا ہے تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے. ادب سے دور ہو گئے، ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی، اور جب ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی تو پھر کہیں بھی دکھانے کے قابل نہیں رہو. اگر عزتیں چاہتے ہو تو با ادب رہو. با ادب سے جو باادب ہوتا ہے انسان، اللہ کا رب العزت اس کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ ہر انسان اس کا ادب کرتا ہے، اور بے ادب کا کوئی ادب نہیں کرتا، کوئی ادب نہیں کرتا ہے نا. لہذا ادب اپنے اندر لے کے آؤ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا پورا اسلام جو ہے وہ ادب ہی کا نام ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے مدینہ شریف میں. آپ حدیث پڑھا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اور ان کا آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا بھی ہوگا حج والا، کہ آپ حج کے ارادے سے نکلے تھے تو آپ کے پاس 3 لاکھ دینار تھے. تو
آپ نے دیکھا کہ گھوڑے پہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا، ایک پردہ نشین خاتون اس گدھے میں سے یا مرغی پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے لے کے گئی، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو مردار ہے، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ تو وہ گھر پہ گئی، اس کو کاٹا، پکانے کے لیے بیٹھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے خاتون؟ یہ تو مردار ہے، اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ 3 لاکھ جو دینار یا درہم تھے سارے کے سارے اس خاتون کو دیے، اور حج کے لیے جو جمع کیے تھے حج نہ کیا، لیکن اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ جب حج کا قافلہ لوٹ کے آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو مبارکباد دینے گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کو مبارک ہو، تو وہ لوگوں کو مبارکباد دیتے، حاجیوں کو، اور حاجی ان کو مبارکباد دیتے کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ ایک بار سنا، 2 بار سنا، جب 3 بار سنا، جب کئی لوگوں سے یہ سنا تو کہنے لگے کہ میاں میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو تم مجھے کیوں مبارکباد دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں عبداللہ بن مبارک جھوٹ مت بولو، تم طواف جب ہم کر رہے تھے ہمارے آگے آگے تم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ دوڑ رہے تھے تو تم ہم سے آگے آگے تھے، ہم جمرات میں تھے کنکریاں مار رہے تھے تو تم ہم سے آگے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے نا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جانتا ہے میں حج کرنے نہیں گیا، تو جانتا ہے میرا ارادہ تھا لیکن نہیں جا سکا، یہ ماجرا کیا ہے؟ رات کو جب سوئے نا تو خواب آیا، خواب جب آیا نا تو مدینے والے آ کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک پریشان نہ ہو، تو نے اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، لیکن اللہ رب العزت کے بندی کی تو نے مدد کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جو تیری طرف سے حج کر رہا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ حضرت امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے نا، رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ جب آپ حدیث پاک پڑھا چکے نا تو آپ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ جب حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو آپ کا چہرہ بدل کیسے رہا تھا، رنگ اس کا متغیر کیسے ہو رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں حدیث مبارکہ پڑھا رہا تھا تو 17 مرتبہ یا 16 مرتبہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا، لیکن میں اس ادب کی وجہ سے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہا ہوں، میں نے اف تک نہ کی، اور میں اس کا درد اور اس کی شدت برداشت کرتا رہا۔ سرکار کی حدیث کا اتنا ادب ہے، سوچو تو پھر سرکار کا ادب کتنا ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا جب ذکر ہوتا نا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے سر جو ہے نا جھکا کے بیٹھ جایا کرتے، آپ اپنے سر کو نہیں اٹھایا کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امام مالک یہ کیا طریقہ ہے؟ جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے آپ جو سر ڈال کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جو مصطفیٰ کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ نے جو ان کو شان عطا فرمائی، اگر تم بھی جان لیتے تو تم بھی اسی طریقے سے بیٹھ جاتے۔ بے شک۔ تو سرکار کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، اور ہمارے اکابرین نے سرکار کا ادب ہمیں سکھایا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی یہی تو کہتے ہیں، اپنی پوری گفتگو میں آپ نے یہی کہا، پوری زندگی آپ یہی کہتے رہے کہ اے لوگوں مصطفیٰ کی تعظیم کرتے رہے ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم تو کرتا ہے کہ نجدی بھی مرے دل سے، یعنی ایک طرف نجدی کہتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے اور تعظیم نہیں کرتا، اگر مومن ہے تو پھر مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرا کرے ہے نا۔ تو مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے اور عزت پہ مرتا ہے نا۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، لہذا ادب اپنے اندر لے کر آؤ، ادب۔ آج اذانیں ہوتی رہتی ہیں، آج ہمارے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا، باتوں میں لگے ہیں تو لگے ہیں، مسجدوں کا ادب ہم نے ختم کر دیے، سارا ادب ختم ہو گیا ہماری مسجدوں سے، اب مسجدوں میں ادب نہیں ملتا۔ مسجدوں میں دیکھو تو چوپال لگی رہتی ہے، گفتگو ہوتی ہے دنیا داری کی، دین کی بات نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کی پاکی اور تسبیح بیان نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کی باتیں کریں گے ہے نا۔ اور یہاں تک ہم نے سنا دیکھا لوگ جو ہے نا مسجدوں کو بالکل اپنے گھروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی کیا کہ مسجد کے اندر گالیاں تک بکی گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوا، جھگڑے ہوئے، کسی میں آپس میں تنازع ہوا تو وہ گالیاں بکنے لگے، انہوں نے یہی بھول گئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی دنیا کا گھر نہیں ہے۔ دنیا کا گھر ہوتا تب بھی گالی بکنا جائز نہیں ہے، پھر یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ ادب، یہ گالی ایک دم نہیں بکی گئی، پہلے اس کا ادب ختم ہوا، اس کا مقام و مرتبہ ہم نے بلایا کہ یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں، یہ جھگڑے کی جگہ نہیں، یہ فتنے کی جگہ نہیں، یہ لڑائی کی جگہ نہیں، بلکہ یہ عبادت کی جگہ۔
یہ عبادت کی جگہ. پہلے ہم نے اس چیز کو ختم کیا تو پھر جو ہے نا یہاں پہ جھگڑے بھی ہونے لگے, لڑائیاں بھی ہونے لگی. لہٰذا ادب اپنے اندر پیدا کریں. ادب نماز ہوتی ہے, لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ادھر امام صاحب نیت باندھے قرات کر رہے ہیں, لوگ وہاں وضو نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا بھر کی جو ہے نا جانے کہاں کی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے. نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں جماعت میں شریک ہونے سے, رکعت نکلتی ہے, پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں. رکوع میں جب جاتے ہیں نا تب بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ رکعت مل جائے, جبکہ حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے بھاگ کر آنا جائز نہیں ہے. بھاگ کر آنا یہ منع ہے, کہیں گر نہ جاؤ. اگر گر گئے تو ابھی تو ایک نکل رہی تھی, پھر تو جانے کتنی نکلیں گی. بے شک ٹاٹ گئے, پھوٹ گئے تو نقصان ہوگا نا. اور اسلام نقصان پسند نہیں کرتا, نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ. اسلام اس کا نام ہے, اسلام ادب کا نام ہے. ادب اپنے اندر لے کر آؤ, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت. قرآن کا ادب, قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو دل لگا کے سنا کریں, محبت کے ساتھ سنا کریں, اس لیے کہ وہ رب کا کلام ہے, دنیا والوں کی کتاب نہیں ہے. جب یہ پڑھا جائے تو اس کی تعظیم کیا کرے, اس کا ادب کیا کرے, اس کو غور سے سنا کرے. اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے, چاہے وہ ظہری ہو چاہے وہ سری ہو, یعنی عصر مغرب عشاء فجر ہو یا ظہر یا عصر ہو, ان دو میں آواز بلند نہیں ہوتی, ان تین میں آواز بلند ہوتی ہے. لہذا جب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو مقتدیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیچھے امام کے کچھ نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو غور لگا کے سنے. اور قرآن میں رب نے فرمایا کہ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب دل لگا کے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. تو ادب سے انسان بنتا ہے, ادب سے انسان کیا ہوتا ہے, بنتا ہے. ادب سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اب آنے والی جو رات ہے شب بارات جس کو کہتے ہیں, اس کا ادب ہمیں کرنا ہے. بے شک انشاءاللہ. اگر ہمارے بچے پٹاخے جلاتے ہیں تو اس کو ہمیں روکنا. اگر ہمارے بچے بیچنے کے لیے دکان رکھتے ہیں تو اس کو ہمیں روکنا ہے. اس لیے کہ پٹاخے, آتش بازی کرنا, کروانا, بیچنا, بکوانا سب ناجائز و حرام. یہ فتویٰ ہے, علماء نے اس پر فتویٰ دیا. اسلامی زندگی اٹھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ پٹاخے, آتش بازی کرنا, کروانا, بیچنا, بکوانا, خریدنا یہ سب ناجائز و حرام ہے. جو ایسا کرے گا وہ سخت گناہ گار ہے. تو اس رات کا ادب ضروری ہے. اس رات کا ہمارے نوجوان کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, گاڑیاں لے کے کہیں ادھر ٹہل رہے ہیں. نہیں, یہ رات آنے والی ٹہلنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات, پرہیزگاری, اپنے رب کو منانے کی رات ہے نا. اس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں. یہ رات اپنے رب کو منانے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی رات ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال بند ہو کے دوسرے کھلے تو گزشتہ جو نامہ اعمال بند ہوئے یہ گناہوں سے پاک ہو, اور جب کھلے تو جب اس میں تحریر ہو تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت و بندگی اور عبادت و ریاضت ہو, گناہوں سے دوری ہو. لہذا آنے والی رات کا بھی ادب ضروری ہے, اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ ادب کا نام ہے. اسلام ادب کا نام ہے. ادب اس آنے والی رات کا, شب بارات کا یہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور آئندہ اتوار کو ہے نا, چونکہ غالباً منگل کی ہے نا, منگل کی ہے, تو انشاءاللہ اتوار کو اس پر ذکر کریں گے. کیونکہ جمعہ کو تو میں نہیں رہوں گا, مجھے جانا ہے باہر پروگرام میں اپنے مدرسے کا نوج, اس لیے تو اتوار کو کیونکہ جمعہ کو جاؤں گا, سنیچر کو صبح ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ. جمعرات کو جاؤں گا, 2 دن کا پروگرام ہے, تو سنیچر کو صبح ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ. اتوار کو اس کے تعلق سے کچھ بیان ہوگا کہ اس رات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, ہے نا, تاکہ ہم اس کو سمجھائیں گے اور آپ لوگ سمجھیں. انشاءاللہ ہمیں اس رات کو اپنے رب کو منانا ہے. اللہ خیر کے ساتھ ہمیں یہ رات میسر فرمائے, آمین, خیر کے ساتھ, ہے نا. ہاں, جب بھی کوئی دعا کیا کریں تو اس میں یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ یہ ہمارے حق میں خیر کے ساتھ عطا فرما, خیر اس میں ہو تو ہمیں عطا فرما, خیر نہ ہو تو عطا نہ کر. اس لیے کہ اگر خیر ہوگی تو رب کی بھی خوشنودی ملے گی, مصطفیٰ کی بھی خوشنودی ملے گی, اور جب رب اور رسول کی خوشنودی ملے گی تبھی انسان کامیاب ہوگا, بے شک تبھی کامیاب ہوگا. لہذا ادب ہمیشہ, خود بھی ادب کریں, اپنے گھر میں بھی گھر والوں کو بھی ادب سکھائیں, بچوں کو بھی ادب سکھائیں. اور میرے نبی نے تو یہ حکم دیا کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں, ان کو قرآن سکھاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ, اور میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. تو محبت جب ہوگی تو بندہ ادب بھی کرنے والا ہے. آج جو بے ادب جو گھوم رہے ہیں نا, جتنے بے ادب گھوم رہے ہیں, گستاخ,
है। आप गली गली देखें तो जो बेअदब गुस्ताख, जो नबी को अपनी तरह कहने वाले, नबी को बड़े भाई की तरह कहने वाले, ये सब ऐसे हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही से समझा ही नहीं, और इनकी समझ में यह आए कि वो तो माज़अल्लाह हमारी तरह थे। अगर ये कुरान को अदब के साथ पढ़ते, अदब के साथ, तो फिर इनको समझ में आता कि मुस्तफ़ा हमारी तरह नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा तो खैरुल बशर है, बेशक, सुभान अल्लाह, तो रब के महबूब है। बेशक, मुस्तफ़ा ऐसे हैं कि जिनकी निगाह जिस तरफ हो जाएगी अल्लाह उनको बख्शता चला जाएगा, सुभान अल्लाह। की वजह से एक चीज और बताऊं, 13 तारीख, 14 तारीख 15वीं शाबान होती है ना, 15वीं शब होती है ना, तो 3 रात लगातार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए, और आने के बाद जब पहली 13 तारीख 13 शाबान को आए ना, तो सरकार ने पूछा कि ऐ जिब्राइल ये बताओ मेरी उम्मत का क्या हाल है। अब यहाँ पे देखें नबी हमसे कितना प्यार करते हैं और हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं, बेशक, ये दोनों चीजें सामने आ जाएंगी। हजरत जिब्राइल से मेरे नबी ने पूछा मेरे उम्मत के बारे में बताओ क्या हाल है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि मौला से पूछ के बताता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से गए, रब से पूछ के आप बताया कि या रसूलल्लाह 3/3 उम्मत को रब ने बख्श दी, सुभान अल्लाह, 3/3 उम्मत को रब ने बख्श दिया। सरकार ने पूछा जिब्राइल 3 को बख्श दिया, 2 का क्या बना, 2/3 का क्या बना। उम्मत के 3 हिस्से किए गए तो एक हिस्से को बख्श दिया गया, अब 2 हिस्से जो हैं उनका क्या बना। अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्राइल कहते हैं कि आका रब से पूछ के आऊँ, रब से पूछ के आए ना 14 तारीख पर, तो कहा कि हबीब रब ने आपकी 2/3 उम्मत को बख्श दिया, सुभान अल्लाह। 3 हिस्से किए थे, एक रात आए ना तो एक उम्मत के एक हिस्से की बख्शिश का परवाना लेकर आए हजरत जिब्राइल, दूसरी रात आए तो 2 का, यानी एक और डबल हो गया, 2 हो गए, अब एक बचा ना। 15वीं रात जब सरकार की बारगाह में आए ना, तो आका ने पूछा जिब्राइल मेरी उम्मत का क्या हाल है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं रब से पूछ के बताऊंगा। गए, रब से पूछा, लेकर आया खबर, कहा कि आका अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को बख्श दिया और आपके हवाले कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, को बख्श के आपके हवाले कर दिया कि आप जिसको चाहेंगे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे, सुभान अल्लाह। अब देखो नबी हमसे कितना प्यार करता है, बेशक, प्यारी तो है यार जी, बेशक, भला कौन है जो पूछता है, एक बार पूछ लिया वो कैसे हैं, लेकिन जब बंदा बार बार पूछता कि नहीं फला का हाल बताओ कैसा है, फला का हाल बताओ कैसा, फला का हाल बताओ कैसा है, तो पता चलता है कि इसको उस बंदे से बड़ी मोहब्बत है, तभी बार बार पूछ रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा तो है ना रब के बाद अपने बंदों पे सबसे ज्यादा, मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों पर रफीक है। तो जरा सोचो जो नबी हमारी इतनी फिक्र करे, हम उस नबी की कितनी फिक्र करें। इस चीज पर गौर करें कभी, है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि ये आपके जहन को उस नुक्ते पर लेकर आने की कोशिश है कि आपके दिल में और आपके दिमाग में ये बैठे कि हम लावारिस नहीं है, हमारा रहबर, हमारा हादी, हमारा शफीक, हमारा मुशफिक, हमारा निगहबान, हमारा खुदा, हमारा रसूल। उस रसूल से मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करो, उसकी ताज़ीम, उसकी इज्जत, उसकी तौक़ीर है, उसके अहकाम को मानो जो उसने हमें अहकाम दिए हैं, जिस चीज़ का उसने हमें हुक्म दिया वो करो और जिससे मना किया उससे रुको। है खाली नमाज पढ़ना हमारे ऊपर ही फर्ज नहीं है। बस एक बात बयान करके बात को ख़त्म करूँ, क्योंकि तबीयत भी कुछ नासाज है मेरी, है ना। बनी इसराइल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब ने हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ पूरी बस्ती उठा के इनके ऊपर पलट दो, सबको हलाक कर दो, सबको मार दो। हज़रत जिब्राइल आए ना तो देखा कि चंद लोग हैं जो बस्ती आबादी से दूर पहाड़ की गार गुफा में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो हज़रत अच्छा देखें, नेकों के सदक़े में बुरों की भी छुट्टी मिल जाती है, नेकों के सदक़े में बुरों को भी छुट्टी मिल जाती है। हज़रत जिब्राइल गए ना और कहा कि मौला वहाँ पर तेरे नाफरमान बंदे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ तेरे फरमा बरदार भी हैं जो तेरी इबादत में लगे हुए हैं, दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तेरी इबादत और बंदगी में लगे। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ पूरी बस्ती उठा के उन्हीं के ऊपर पटक के आओ। किसके ऊपर? जो इबादत करते हैं। क्यों? हजरत जिब्राइल फरिश्ते जो है ना वो अर्ज करते हैं मौला तेरा हर काम हिकमत है, बेशक तेरा हर काम हिकमत है, लेकिन कुछ बता तो सही माजरा क्या, वो तो इबादत गुजार है, तेरा जो हुक्म है
وہ یقیناً کریں گے، لیکن کچھ بتا تو صحیح یہ کیوں ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو ہے نا یہ خود تو عبادت کرتے تھے، یہ خود تو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے سامنے برائی ہو رہی تھی، یہ برائی کو دیکھ کے منع نہیں کرتے، برائی کو روکتے نہیں تھے۔ لوگ گناہ کرتے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لوگ برائی کرتے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو چمکانے میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کی کوئی خیر خواہی نہ کی، جبکہ اگر یہ لوگ ان کو روکتے تو یہ لوگ بھی گناہوں سے رک جاتے۔ لہذا ان کا بڑا قصور ہے بگڑنے میں ان لوگوں کے، کہ اگر یہ روکتے تو یہ رک جاتے، انہوں نے نہیں روکا اس لیے یہ بگڑے ہیں، لہذا پوری بستی اٹھا کے ان کے اوپر ہی پھٹ ہو جاتے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ خالی ہم جو ہے نا درس میں شریک ہو جائیں، نماز پڑھیں، نہیں، بلکہ اس کا ہم دوسروں کو حکم بھی دیں، دوسروں کو بتائیں کہ قریب آؤ دین کے، دین میں خیر خواہی ہے، دین میں ہی فلاح ہے، دین میں ہی کامیابی ہے، دین میں ہی جو ہے نا نصرت ہے۔ لہٰذا اگر ہم دوسروں کو تبلیغ نہیں کریں گے اور خود اپنے جو ہے نا اپنے لگے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے قیامت میں پکڑ ہو کہ یہ تیری اولاد تھی نا۔ اگر تو اپنے بچے سے کہتا کہ بیٹا نماز پڑھ، تیرا بچہ تیری بات مان لیتا اور وہ نمازی ہو جاتا، لیکن تو نے اپنی اولاد سے نہیں، تو یہ تو کہتا تھا کہ بیٹا جا کام پہ جا، جا کارخانے جا، جا گودام جا، لیکن تو نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ جا مسجد بھی جا، نہیں، بلکہ میں بھی مسجد چلتا تو بھی مسجد چل، یہ نہیں کہا۔ لہذا اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ پکڑ ہوگی۔ اگر ہماری اولاد کاروبار کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، حلال اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس چیز کی بھی طرف کہا کرو کہ بیٹا کاروبار تو زندگی کا ہے، اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، اس کی بندگی بھی ضروری ہے، نماز بھی پڑھا۔ اگر یہ ہم عزم کر لیں، اس لیے کہ کہنا ہمارا کام ہے، عمل کریں گے تو فائدہ ان کا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان پھر ہمارا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کہیں گے ہی نہیں تو پھر ضرور نقصان ہمارا ہوگا، قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے سب کو بتایا کریں دین کے قریب، اچھے انداز میں، ہے نا، محبت کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا کریں، ہے نا، حقانیت والا جو سچ ہے، جو مذہب حق اہل سنت ہے، اس کی تعلیمات سے روشناس کرایا کریں، تاکہ لوگ اس کے قریب آئے، دین کے قریب جب آئیں گے تو پھر بہت کچھ ان کو نفع حاصل ہوگا، ان کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور آخرت اور دنیا جب سنور جائے گی تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ خالی دنیا میں کامیابی حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ بے شک آپ مکان بنا لو، دکان بنا لو، کچھ بھی کر لو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی دین کی کامیابی ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ کامیابی کب تک ہے؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جب تک آپ زندہ ہو تبھی تک مکان آپ کا ہے، اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اب وہ کمرہ کیسا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، ہے نا، ہے بھی یا نہیں، بے شک اگر ہے تو کہاں ہے کچھ نہیں پتا۔ لہذا اس کمرے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ مکان آپ نے بنایا، اچھا بنایا، اپنے آرام کے لیے بنایا، پنکھے کا انتظام بھی گرمیوں کے لیے کیا، سردیوں میں لحاف ہو، کمبل کا بھی انتظام کیا، قبر کے لیے کیا کیا؟ قبر کے لیے کیا کیا؟ قبر کے لیے بھی تو کچھ کرو یار۔ یہ اولاد تو ہماری ایسی ہے نا، جو ہمارے بچے ہیں جن کے ہیں ان کے، ہمارے تو نہیں ہے، مطلب کہنے کے لیے یہ بات ہے کہ یہ آنے والی ہماری اولاد تو ایسی ہے جو ہماری قبر پہ آ کے فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آتی ہی نہیں ہے، آتی ہی نہیں ہے تو وہ پڑھے گا کیا جا کے؟ تو ان کو دین سکھاؤ، تو کم سے کم یہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ماں باپ کی قبر پہ حاضری دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو والدین کی قبر کی حاضری دے، یعنی جمعے کے روز، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی بخش دیتا، اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ چیزیں جب ہم سکھائیں گے تبھی تو ہماری اولاد کو آئے گی، جب ہم خود جانتے ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی سیکھو، اولاد کو بھی سکھاؤ، گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ اور دین خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دین عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج کل ہماری عورتیں کچھ زیادہ جو ہے نا ہوا میں اڑنے لگی ہیں۔ اے میری ملت کی شہزادیوں، تمہارا مقام یہ نہیں تھا کہ تم بے پردہ گھومو، تمہاری عزتیں تو اس میں تھی کہ تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر اپنے سر پہ رکھے رہو، بے شک اس میں تمہارے لیے عزتیں تھیں۔ لہٰذا اپنے سر سے عزتوں کو نہ اتارو، اپنی رسوائی کا سامان پیدا نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی عزت والی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ دین میں ہی کامیابی، دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، اور دین ہی کامل ادب کا نام ہے۔ لہٰذا ادب والے رہو، ہر چیز کا ادب کرو۔ مسجد میں آؤ تو مسجد کا ادب کرو، مسجد سے نکلو راستے پہ چل رہے ہو تو اس کا بھی ادب کرو۔ ہر چیز کا میرے نبی نے ادب سکھایا کہ جب راستے پہ چلو تو نظریں جھکا کے چلو، کسی کی طرف بے جا گندی نظریں نہ اٹھاؤ، کسی کو حقارت
की नज़र से न देखो, किसी को बुरी नज़र से न देखो, बल्कि जिसको भी देखो तो अच्छी नज़र से देखो और ये समझो कि इन सब ये सब अच्छे हैं, इन सब से बुरा मैं। बेशक। जब हम ये करने लगेंगे तो हम कामयाब होंगे, और अगर हम ये करेंगे कि सब बेकार हम सबसे अच्छे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा सबको अच्छा समझो, अपने आप को बुरा समझो कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, खताओं को माफ़ फरमाए। अच्छे और बुरे का जो फ़र्क है ये भी याद रखें, ये अहले ईमान के मुकाबले में है। बद मज़हब, बद दीन, गुमराह है और काफिर और मुशरिक मुनाफिकीन इनके दरमियान में नहीं है, इसलिए कि काफिर और मुशरिक मुनाफिकीन बद्दीन बदमज़हब तो वैसे ही गंदे और गलीज़ हैं, इसलिए कि कुरान ने फरमाया अल कुफ्र नजस, कुफ्र नजस नापाकी है। जब कुफ्र नापाकी है तो वो गंदा है, ईमान पाकी है। जो मुसलमान है उनको अच्छी नजर से देखो, काफिर को जिल्लत की नजर से ही देखो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम की यानी उसको इज्जत की नजर से देखा, उससे इज्जत से पेश आया, तो उसने दीन को ढाने में मदद की। अल्लाह, दीन ढाने में उसने मदद की। तो क्या आप ये पसंद करते हो कि आप अपने हाथों से अपने दीन को ढाओ? नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा। तो फिर इज्जत ईमान वालों के लिए है, वलिल्लाहिल इज्जत वलिर रसूल वलिल मुमिन, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के लिए है। तो जब किसी को देखो तो इज्जत की नजर से देखो, है। जब तुम दूसरों को इज्जत की नजर से देखोगे तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी इज्जतें लोगों के दिलों में डाल देगा, सुभान अल्लाह, खुद ब खुद डाल देगा। तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मैं मौलाना हूँ, हमें ये नहीं कहना पड़ेगा भाई मैं इमाम हूँ। नहीं, जब हम लोगों की इज्जत करेंगे तो खुद ब खुद लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों में हमारी इज्जत खुद डाल देगा, वो खुद हमारी इज्जत करेंगे। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फला साहब हैं, हम फला सेठ है, हम फला मुनीम है, नहीं, बल्कि जब इज्जतें हम दूसरों की करेंगे तो अल्लाह ताला खुद, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया जो दुनिया वालों पर, जमीन वालों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहम करेगा। आमीन। लिहाजा अपने अंदर दीन का जज्बा पैदा करो। दीन खैर पाई का नाम है, दीन का नाम है खैर पाई। खैर पाई क्या कहते हैं? लोगों को बुरी बातों से रोकना, अच्छी बातें बताना। जितनी बातें बताई गई सारी अच्छी थी ना? बेशक अच्छी थी, बेशक। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक, इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सबको बाअदब बनाए, हम सबको अदब के साथ जिंदगी अता फरमाए और अदब ही वाला हमें अदब की हालत में ही हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें आखिर हमें मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाकर रखे, इसी में कामयाबी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।